بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے۔ بیٹا 8ویں جماعت کی اسلامیات ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کا باب 4 اخلاق و آداب شروع کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے خشیت الہی کے آج مختصر سوالات کرنے ہیں، مختصر اضافی سوالات۔ تو اس کے مختصر اضافی سوالات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 10 ہم پڑھیں گے، 10 سوالات ہیں۔ پہلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 1۔ میں سارے سوالات پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ نوٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں ان کے جوابات کے نشان لگواؤں گا آپ کو کتاب پر۔ آپ اپنے سامنے کتاب کھول کر بیٹھیں گے، صفحہ نمبر 48 پر آپ نے سوالات لکھنے ہیں۔ مشق جہاں لکھی ہوئی ہے نا، مشق کے نیچے آپ نے سوالات لکھنے ہیں، نوٹ کر لینے ہیں پینسل کے ساتھ، اور اس کے جو پھر آپ کو میں جوابات بتاؤں گا تو وہ آپ نے اسی پر نشان لگا لینے ہیں کتاب پر۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیں بیٹا، پہلا سوال ہے خشیت الہی سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے خشیت الہی کس چیز کا ذریعہ ہے؟ تیسرا سوال ہے دین کی تبلیغ کرتے وقت کون سے نابینا صحابی آ گئے تھے؟ چوتھا سوال ہے زندگی سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ پانچواں سوال لکھیں دانائی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ چھٹا سوال ہے خشیت الہی کس قسم کے خوف کا نام ہے؟ ساتواں سوال کون لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں؟ اور آٹھواں سوال خشیت الہی کس چیز کا سرچشمہ ہے؟ نوواں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز کون لوگ ہیں؟ اور 10واں سوال دیکھیں خشیت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو بیٹا یہ 10 سوالات ہیں۔ 10 سوالات آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے پاس ان کو نوٹ کرنا ہے۔ ان 10 سوالات کے جوابات کے نشان کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 47 دیکھ لیں، 47 پیج ہے۔ اس میں پہلا جو پیراگراف ہے جہاں سے سبق شروع ہوتا ہے، خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر، یہ شارٹ 1 ہے۔ اس کے ساتھ شارٹ 2 شروع ہو رہا ہے، یہ بلکہ شارٹ 2 بھی ہے اور یہ شارٹ 4 بھی ہے۔ شارٹ 4 کے لیے آپ اس کے شروع میں جو یہ لفظ ہے نا، یہ کو کٹ کر دیں گے، وہاں لکھیں گے خشیت الہی۔ خشیت الہی انسان کی زندگی کے سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ شارٹ 4 یہاں تک ختم ہو جائے گا، لیکن شارٹ 2 شروع سے ہی جہاں سے شارٹ 4 شروع ہوتا ہے وہیں سے شارٹ 2 بھی ہے، لیکن یہ ختم ہوگا شارٹ 2 آگے جا کے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ یہاں تک شارٹ 2 اینڈ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، اس سے نیچے ایک لائن میں شروع میں جو ہے وہ شارٹ 3 ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے، یہاں تک یہ شارٹ 3 ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شارٹ 9 دیکھیں، اسی پیراگراف کے آخری لائن میں ہے جو لوگ خشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس کے سوال کے اندر بھی ویسے آپ جو ہے وہ سوال بھی اس طرح کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز کون لوگ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے شارٹ 9 لکھا تھا اس میں ہونے چاہیے آپ کر لینا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے شارٹ 8 کا آنسر ہے۔ دوسرا پیراگراف نیچے شروع ہو رہا ہے، اس میں پہلا جو جملہ ہے خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے، یہ شارٹ 8 ہو گیا۔ اس سے نیچے والی لائن کے درمیان میں شروع ہو رہا ہے شارٹ 6۔ خشیت الہی در حقیقت ایک ایسے خوف کا نام ہے، یہاں سے شروع ہو کر شارٹ 6 نیچے والی لائن کے اینڈ میں ختم ہوگا، اور احترام بھی شامل ہوتے ہیں، محبت اور احترام بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ شارٹ 6 ہو گیا۔ اور شارٹ 10 ہے ہمارے پاس، دیکھیں اس سے نیچے شارٹ 10 ہے، 2 لائنیں چھوڑ کے نیچے پیراگراف جو ہے ارشاد ربانی، یہاں سے شارٹ 10 شروع ہوگا، ارشاد ربانی، اور یہ اینڈ تک اسی جو ہے یہ 1.5 لائن ہے، تو اس میں خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے، یہاں تک یہ شارٹ 10 ہوگا۔ اور اس صفحے کا آخری پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں سے شارٹ 7 شروع ہوگا اور صفحے کے اینڈ تک چلے گا، نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں، یہاں تک شارٹ 7 ہوگا۔ اگلے صفحے پر دیکھیں بیٹا، صفحہ نمبر 48 ہے، 48۔
اور اس سبق کی آخری لائن دیکھیں، آخر سے پہلے والی لائن کے آخر میں لکھا ہوا ہے شارٹ 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ اس کا شارٹ 5 ہے۔ تو اس کے ٹوٹل 10 شارٹس ہیں، 10 مختصر اضافی سوالات ہیں جو آپ نے اچھے طریقے سے اپنی نوٹ بک پر نشانات بھی لگانے ہیں، اپنی بک پر نشانات بھی لگائیں گے آپ لوگ، اور اس کے ساتھ ہی آپ بک پر اپنی پینسل کے ساتھ اس کو لکھ بھی لیں گے ان سوالات کو۔ باقی نوٹ بک کا کام بھی آپ نے جیسے بتایا ہوا ہے ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔